الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. یہ آیت کریمہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. آخر سے ایک دو لائنیں رہ گئی ہیں، بس میں چونکہ پیچھے سے تعلق ہے ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی الگ الگ مجلس میں طلاق شمار ہوگی. اکٹھی طلاقیں دینا جو سب علماء کے نزدیک ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. لیکن اگر دے دی جائیں اکٹھی طلاقیں تو واقع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جمہور کے نزدیک تو وہ واقع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ موقف جو صحیح مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور بہت سارے جید علماء کا موقف ہے کہ ایک مجلس کی طلاقیں جو اکٹھی دی گئی ہوں وہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے، زیادہ طلاقیں واقع نہیں ہوتی. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بھی ہے، بڑی واضح ہے کہ رجی طلاق دو مرتبہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ رجی طلاق دو طلاقیں ہیں، تعداد میں دو مرتبہ ہیں، اور مرتبہ کا مطلب ہے کہ وہ الگ الگ مجلس میں ہوگی. آپ اصل میں پچھلے 2 دن نہیں آئے نا، کیونکہ آگے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، روک لینا ہے معروف طریقے سے یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. تو یہ روکنے سے مراد رجوع ہے. تو تسریح تو پہلی دوسری تیسری تینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، لیکن امساک پہلی اور 2 کے ساتھ ہو سکتا ہے، تیسری کے ساتھ امساک نہیں ہو سکتا. تو اگلے جملے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ رجی طلاق کی بات ہو رہی ہے، جس میں چھوڑنے اور رجوع دونوں کی آپشن موجود ہے. یہ 2 طلاقوں میں ہوتا ہے، 2 مرتبہ کی طلاقوں میں، 2 طلاقوں میں نہیں، 2 مرتبہ کی طلاقوں میں یہ آپشن ہے. 2 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 2 الگ الگ مجلسوں میں رجوع کی آپشن موجود ہے. تیسری طلاق کے بعد رجوع کی آپشن نہیں ہوتی. تو یہاں جو 2 مرتبہ کا ذکر ہے، حالانکہ طلاقیں تو 3 ہوتی ہیں، تو یہ 2 رجی طلاقوں کی بات ہو رہی ہے. رجی طلاقیں 2 مرتبہ ہوتی ہیں، جس کے بعد رجوع کی بھی آپشن ہے اور چھوڑنے کی بھی آپشن ہے. رجوع کرنا ہے وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ، چھوڑنا ہے وہ اس سے زیادہ نیک نیتی کے ساتھ جس کو احسان قرار دیا گیا ہے. اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ یہ کہ تم لو اس سے جو تم نے ان کو دیا ہو کچھ بھی، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود. یعنی اگر طلاق مرد نے دینی ہے، پہلی ہو دوسری ہو یا تیسری ہو، یہاں پہلے 2 طلاقوں کا ذکر ہے، تو اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو وہ اگر اس نے عورت کو حق مہر دیا ہے، لمبا چوڑا حق مہر کیوں نہ دیا ہو، دیگر تحفے تحائف، کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی بڑی چیز بھی اس کے نام کی ہے، کوئی خزانہ بھی اپنی بیوی کو دیا ہے حق مہر کے طور پر یا تحفے تحائف کے طور پر، وہ اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، جائز نہیں ہے. اور اس کی وضاحت پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ہو چکی ہے. سورہ نساء کی آیت کریمہ بھی میں نے پیش کی تھی. جی یہ کوئی بھی نہیں کہتا، یہ بات کوئی بھی نہیں کہتا. یہ سب کے نزدیک 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا گناہ ہے بہت بڑا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور میں ابھی موجود ہوں. نہیں، رکانا کی تو الگ حدیث ہے. تو 3 طلاقیں اکٹھی دی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے.
سب علماء کے نزدیک 3 طلاقیں اکٹھی دینا صحیح نہیں ہے۔ میرا اصل میں بات سن لیجیے ذرا کہ اختلاف کس چیز میں ہے۔ 3 طلاقیں دینے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ حرام ہے، اختلاف اس میں ہے کہ اگر یہ حرام کام کر لیا جائے تو کام تو حرام ہے، کیا یہ واقع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ یہ ایسے کہ جیسے کہ کسی کو قتل کرنا حرام ہے، کوئی کسی کو قتل کرے تو اگلا بندہ مر جاتا ہے کہ نہیں مر جاتا، وہ تو مر ہی جاتا ہے۔ اگلے بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ اگر آپ حرام کام کر لیں، اگلے بندے پر زیادتی کر لیں تو کیا اگلے بندے کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دے دی جائیں تو کیا وہ واقع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی، تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اس میں مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور خلافت کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، یعنی 3 طلاقیں دینا بھی حرام اور 3 طلاقوں کو شمار بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ زیادہ 3 طلاقیں دے رہے ہیں کہ جی ایک شمار ہوتی ہیں، تو حضرت عمر نے انتظامی طور پر جو ہے فرمایا کہ میں رجوع نہیں کرنے دوں گا۔ تو یہ حضرت عمر کا انتظامی فیصلہ ہے، جو انتظامی فیصلہ ہو وہ شریعت نہیں بنتا۔ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ شریعت میں کمی بیشی تو خلفائے راشدین بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں کسی کو مغالطہ نہ ہو، اصل میں 2 دنوں سے اس پر لمبی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اصل میں آپ آ جائیں تو کچھ چیزیں پھر جو ہے وہ دہرانی پڑ رہی ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑو، ان کو مضبوطی سے پکڑو اور ان پر شدت سے عمل کرو، کوئی بندہ اس سے یہ نہ سمجھے کہ خلفائے راشدین کو دین کے اندر کوئی اضافہ یا کمی کا اختیار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مستقل حیثیت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کی مستقل حیثیت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، خلفائے راشدین چاہے کیوں نہ ہوں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کو، یہ سب خلفائے راشدین ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ افضل ترین صحابہ ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ لیکن ان افضل ترین صحابہ کو کرام کو بھی اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو دین کے اندر کمی بیشی کا اختیار تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرما دیا اور آپ فوت ہو گئے، اب اس کے بعد وہ اس حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ اس حکم کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے، کوئی انتظامی معاملہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، گویا کہ یہ پیش گوئی ہے کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ وہ جو احکامات جاری کریں گے وہ سنت کے مطابق ہوں گے۔ 20 رکعت کہاں شروع کی تھی؟ تو جب جو چیز ضعیف ہوتی ہے اس سے تو پھر دین ثابت نہیں ہوتا نا، بات ختم ہو گئی نا۔ پھر جب بعد میں حضرت عمر نے کتنی رکعتیں جاری کیں؟ 20۔ دلیل ضعیف حدیث۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب ضعیف حدیث تو مانی نہیں جاتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب حدیث مان لی جائے گی۔ تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب ضعیف روایت آ جاتی ہے پھر اس سے استدلال تو نہیں ہو سکتا نا، بات اب شک و شبہ والی ہو گئی۔ پھر حضرت عمر سے منسوب ضعیف حدیث پر تو ہم کہیں گے جی وہاں تو ہم اس کو مان لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ضعیف حدیث اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو جب ضعیف حدیث آ جائے اس سے استدلال تو نہ کریں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 11 پڑھتے تھے تو سنت 11 ہی ہے، باقی 11 سے زیادہ پڑھنا ممانعت نہیں ہے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 11 ہے، اور اسی سنت کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کیا۔ میری بات سمجھیے، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی اہمیت، وہ تو دین ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کی بھی اہمیت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفائے راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کریں گے، کوئی زائد چیز جاری نہیں کریں گے، الا یہ کہ دیکھیے کوئی انتظامی معاملہ ہو، حکمران کوئی انتظامی معاملہ کر سکتا ہے، لیکن کسی حکمران کا انتظامی معاملہ کیا شریعت بن سکتا ہے قیامت تک کے لیے؟ یہ سوال ہے بنیادی، اور یہ ہر ذی شعور بندہ کہے گا کہ جی خلفائے راشدین کا انتظامی فیصلہ
وہ ایک وقتی فیصلہ ہو سکتا ہے حالات کے مطابق، وہ شریعت دائمی ہوتی ہے، انتظامی معاملات دائمی نہیں ہوتے. اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر قحط پڑ جائے تو قحط کے دور میں اگر ایک شخص چوری کر لے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے گا؟ حضرت عمر سے اس قسم کے فیصلے مروی ہیں کہ نہیں کاٹا جائے گا. حضرت عمر نے قرآن کے حکم کو چینج نہیں کیا. یہ ایک انتظامی فیصلہ، وقتی فیصلہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا حکم تبدیل ہو گیا. شریعت وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے، اصل حکم وہ ہے. انتظامی معاملات ہوں، کوئی اس قسم کے خاص حالات ہوں تو ان حالات کے اندر ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا حضرت عمر کا، تو اس کو اب ایک شریعت کے طور پر دائمی کیسے سمجھا جا سکتا ہے جب دین مکمل ہو چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، صرف یہی حدیث نہیں، حضرت ابن عباس کی صحیح مسلم کی اور احادیث رکانہ والی، ابھی آپ نے رکانہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی. بہرحال، اور اصل تو ہم اس وقت قرآن کی اس آیت کی بات کر رہے ہیں. یہ آیت صراحت سے کہہ رہی ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. رجی طلاق 2 مرتبہ کا واضح معنی ہے کہ الگ الگ مجلس میں، بہت واضح بات ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو تم نے اگر ان کو خزانہ بھی دے رکھا ہو تم ان سے کچھ واپس نہیں لے سکتے. ہاں، ایک صورت ہے تم ان سے واپس لے سکتے ہو کہ اگر تمہیں ڈر ہو، اگر وہ دونوں ڈریں کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. کیا مراد ہے اس سے؟ اگلا جملہ اس کو مزید واضح کر رہا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تم ڈرو یہ کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، بس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر اس بارے میں جو وہ عورت فدیہ دے جس کے ساتھ. تو یہ چیز مستثنا ہے. جس مسئلے میں عورت فدیہ دیتی ہے اور فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرواتی ہے شوہر سے، اس مسئلے میں عورت فدیہ دے تو مرد لے سکتا ہے. اگر مرد طلاق دے تو پھر نہیں لے سکتا. اس صورت کو کیا کہتے ہیں جس میں فدیہ ہوتا ہے؟ اس کو خلا کہتے ہیں. تو خلا کی صورت میں عورت حق مہر واپس بھی کر سکتی ہے، شوہر حق مہر بھی واپس لے سکتا ہے، بلکہ عورت حق مہر سے بڑھ کر بھی اپنی طرف سے بھی کچھ دے سکتی ہے اگر وہ اس مسئلے کو اٹھاتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو خلا کے معاملے میں اگر عورت انیشیٹو لے، اللہ نے عورت کو بھی اختیار دی ہے. اللہ نے عورت کو پابند نہیں کر دیا کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے طلاق کا اختیار، رجوع کا اختیار مرد کو دیا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا. لیکن اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں نے علیحدگی اختیار کرنی ہے شوہر سے، عورت خود اختیار نہیں کر سکتی. عورت کو اس معاملے میں عدالت جانا پڑے گا. عدالت جا کر وہ یہ معاملہ کرا سکتی ہے. عدالت شوہر کو مجبور کرے، شوہر جو ہے طلاق دے دے، اور عدالت نکاح فسخ بھی کرا سکتی ہے. اگر شوہر غائب ہو جائے، نہ آئے، تو یہ نہیں اب عورت معلق رہے. عدالت نکاح فسخ بھی کرا سکتی ہے عورت کے مطالبے پر، اور عدالت جو ہے وہ شوہر کو بلا کر شوہر سے زبردستی طلاق بھی دلوا سکتی ہے اگر عدالت سمجھے کہ عورت کی بات صحیح ہے تب. اور اس صورت میں عورت حق مہر واپس کرنے کی پیشکش بھی کر سکتی ہے، اور حق مہر سے زیادہ دینے کی بھی پیشکش کر سکتی ہے، کم و بیش دینے کی بھی پیشکش کر سکتی ہے. اور اس صورت میں مرد کو واپس لینا جائز ہے. قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے. تو گویا کہ جس کو ہم خلا کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو خلا ہے، یہ خلا طلاق ہوتا ہے، طلاق شمار ہوگا کہ فسخ شمار ہوگا؟ طلاق شمار ہونے سے کیا ہوگا کہ وہ باقاعدہ طلاق کے اندر شمار ہوگا. اگر کوئی طلاق نہیں ہوئی پہلے میاں بیوی کے اندر، اگر خلا کو طلاق شمار کریں تو یہ 1 طلاق شمار ہو جائے گی. اور خلا کے بعد میاں بیوی رجوع بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. تو اگر دوبارہ وہ میاں بیوی بن جائیں تو پھر اگر خلا کو طلاق شمار کیا جائے تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی. اسی طرح اگر 2 طلاقیں پہلے ہو چکی ہیں، شوہر 2 طلاقیں دے چکا ہے، پھر خلا ہوتا ہے، اگر خلا کو طلاق شمار کیا جائے تو وہ 3ری طلاق شمار ہوگی. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، پھر وہی کسی اور شوہر سے شادی کرنی پڑے گی. تو سوال یہ ہے کہ کیا خلا طلاق ہے کہ فسخ ہے؟ تو اس میں
دونوں قول موجود ہے علماء کے، راجح قول کے مطابق یہ فسخ ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ خلا سے طلاق کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے کئی دلائل ہیں، اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اگلی آیت کریمہ فَإِن طَلَّقَهَا، جو اگلی آیت کریمہ کی ابتدا ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے، یہاں تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے 2 طلاقوں کا ذکر ہے، طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اور یہ الگ الگ مجلس میں ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس کا میں صحیح ترجمہ اور تفصیل سے بعد میں کروں گا۔ تو بس اگر وہ مرد طلاق دے دے، سب علماء متفق ہیں کہ تیسری طلاق مراد ہے، اور یہ تیسری مرتبہ ہوگی، تیسری مجلس میں ہوگی، یہ ایک مجلس میں 3 نہیں ہوں گی۔ تو اگر وہ طلاق دے، یہاں تیسری طلاق مراد ہے۔ اگر خلا کو طلاق شمار کیا جائے تو یہ چوتھی طلاق شمار ہوگی، فَإِن طَلَّقَهَا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ خلا فسخ ہے، اور راجح قول بھی یہی ہے، اس کے اور دلائل بھی ہیں۔ تو خلا سے نکاح فسخ ہوتا ہے، خلا سے ایک نئی طلاق نہیں پڑتی۔ اچھا، اگر نکاح فسخ ہوتا ہے تو کیا اس کی کوئی عدت بھی ہے؟ جی، خلا کی عدت بعض علماء کہتے ہیں کہ جو طلاق کہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں طلاق کی طرح اس کی عدت 3 حیض ہے، لیکن صحیح راجح بات یہ ہے کہ خلا کی عدت اصل میں استبراء رحم ہے، یعنی عورت کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ وہ حاملہ ہے کہ نہیں۔ اگر یہ پتہ لگ جائے تو وہ عورت اس کے بعد عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک حیض کی صورت میں بھی اس کا پتہ لگ سکتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ خلا کی عدت 1 حیض ہے، 3 حیض نہیں ہے، جو بعض علماء کی رائے ہے۔ راجح رائے کے مطابق یہ فسخ ہے، اور اس کی عدت استبراء رحم یعنی 1 حیض ہے، اس میں باقاعدہ 3 حیض گزارنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی 1185 حدیث ہے، سیدہ ربیع بنت معوذ بن افرا فرماتی ہیں انہا اختلعت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے خلا لے لیا۔ فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم او امرت ان تعتد بحیضہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، راوی نے یہ الفاظ بولے او امرت، یا انہیں یہ حکم دیا گیا، مراد اس سے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تعتد بحیضہ، کہ وہ 1 حیض گزاریں۔ تو اور تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ خلا کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے۔ تو خلا فسخ ہے، طلاق نہیں ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے، تو اس کو ہم طلاق شمار نہیں کریں گے۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس نہ تم کراس کرو ان کو، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ جو نکاح طلاق کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں، تو یہ جو اللہ نے حکم فرما دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں فرما دی ہیں سنت کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان معاملات کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، یہ بہت کریٹیکل اور سینسٹیو معاملات ہیں، تو ان معاملات میں اللہ سے ڈر کر معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی حد ہے، حد وہ آخری جگہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اگر اس معاملے میں انسان اس کو مذاق کی طرح لے لے، انسان اس کو کھیل بنا لے، اور کھیل کی طرح شوہر طلاق دیتا رہے، بعد میں اب عدت گزارنی ہے نہیں گزارنی، وہ میاں بیوی دھیان ہی نہ کریں کتنی دفعہ طلاق ہوئی ہے، اور طلاق ہوئی ہے تو پھر کتنی عدت گزارنی ہے، یہ تفصیلات، یہ ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، تو اللہ کے ان احکامات کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے آگے بڑھنا، ان کا دھیان نہ کرنا، تو یہ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی اس پر ہوتی ہے۔ طلاق کی صورت میں گواہ ہوں تو بہت بہتر ہے، اور رجوع کی صورت میں گواہ ہوں تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ گواہوں سے کبھی اختلاف ہو ان میں تو گواہوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر ان کی عدت ختم ہو جائے، یہ ختم ہونے لگے،
تو فامسکوہن بمعروف، انہیں روک کے رکھو معروف کے ساتھ، او فارقوہن بمعروف، یا انہیں چھوڑ دو معروف طریقے سے، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور اس پہ 2 گواہ مقرر کرو۔ تو ان معاملات میں گواہ مقرر کرنے سے بہت سے معاملات کے اندر بہتری رہتی ہے اور اختلاف ہونے سے بچ جاتا ہے۔ بعد میں بتا دیں، اور اگر وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے یا رجوع کے معاملات ہوں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اصل میں یہ جو ہمارے ہاں جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر طلاق دی جاتی ہے، اس پر بات ہو چکی ہے کہ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اگر طلاق دینی ہو مرد کو طلاق بڑے سوچ سمجھ کے دینی چاہیے۔ تو طلاق اور رجوع وغیرہ کے معاملات میں اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کی حد ہے یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ اور ان معاملات میں کوئی بندہ کہ جی میں نے تو مذاق میں کہا تھا، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، جدہن جد و ہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، ان کا مذاق بھی حقیقت ہے، جس میں نکاح، طلاق، رجوع وغیرہ۔ تو ان معاملات کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں، کئی دفعہ مسئلہ آتا ہے کہ جی کیا اس طرح بھی طلاق ہو جاتی ہے، کیا اس طرح بھی طلاق ہو جاتی ہے، ان کو بتائیں کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں جی اس طرح طلاق کیسے ہو سکتی ہے، ہمارے گھر میں تو یہ 50 دفعہ ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان معاملات کو لوگ اہمیت سے لیتے نہیں ہیں۔ تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے۔ جس طرح قتل کے معاملات اور شراب پینے کے اور چوری وغیرہ کے معاملات جن کو حدود اللہ ہم کہتے ہیں، جس طرح وہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ بھی اللہ کی حد ہے۔ ان حدوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وراثت کے معاملات لوگ بعض دفعہ ان کو لائٹ لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی حد ہے، اس حد سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو آگے بڑھے اللہ کی حدود سے، اللہ کی حدود کو کراس کر لے، یعنی ان معاملات میں اللہ اور رسول کے احکامات کا دھیان نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ، اور اس پر اللہ کی طرف سے کڑی سزا ہو سکتی ہے، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ طلاق دے دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس نہیں حلال، یعنی وہ عورت حلال، لہو اس شخص کے لیے، یعنی وہ بیوی حلال نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے، من بعد اس کے بعد، اس طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کر لے زوجا غیرہ، کسی دوسرے شوہر سے۔ جب تک عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے تو اس وقت تک وہ عورت اپنے پچھلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ فَإِن طَلَّقَهَا سے مراد کون سی طلاق ہے؟ اس طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے۔ اس طلاق سے مراد پہلی دوسری طلاق نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلی دوسری طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے شوہر کو۔ تو جب رجوع ہوگا تو وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، اگلے کسی شوہر سے شادی کیے بغیر بھی حلال ہے، پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو۔ تو پتہ لگا یہ کون سی طلاق مراد ہے؟ تیسری، اور اس سے مراد چوتھی نہیں ہو سکتی۔ سب علماء کے اتفاق ہے تیسری طلاق مراد ہے، اس سے مراد چوتھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس سے پتہ لگا خلا طلاق نہیں ہے۔ میں اصل میں یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور بھی دلائل ہیں اس بات کے کہ خلا فسخ ہوتا ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ جی ہوتی ہے، جی 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 پہلی دوسری تیسری تینوں طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلی دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر حلالے کے۔ تیسری طلاق کے بعد نہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، حلالہ کرانا پڑے گا، شرعی حلالہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے اس کو تو وہ عورت حلال نہیں ہے اس کے لیے، یعنی اپنے شوہر کے لیے، من بعد اس طلاق کے بعد۔ تو یہ تیسری طلاق ہے۔ پہلی 2 طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرتان کا لفظ بولا اور تیسری طلاق کا الگ ذکر کیا، تو یہ الگ الگ مجلس میں ہوگی۔ حتیٰ تنکحا، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے زوجا غیرہ، دوسرے شوہر سے۔ تو اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو تیسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا، اور عدت کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلی دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے، اور عدت کے بعد دوبارہ پوری نئی شرائط کے ساتھ، ولی کے ساتھ اور حق مہر کے ساتھ نئے سرے سے نکاح ہو سکتا ہے پہلی دوسری طلاق کے بعد۔
تیسری طلاق کے بعد نہ تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت کے بعد نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور پہلی دو طلاقیں ان کے اندر عورت شوہر کے گھر رہے گی، نہ شوہر عورت کو گھر سے نکال سکتا ہے، نہ عورت کو گھر سے نکلنا چاہیے۔ عورت اور عورت کے رشتہ دار بھی اس عورت کو اپنے گھر نہ لے کے جائیں، عورت بھی نہ نکلے نہ شوہر نکالے۔ ہاں ایک صورت میں پہلی دوسری طلاق کے بعد بھی عورت کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے اگر مسئلہ بے حیائی کا ہو، اگر اس قسم کا الزام ہو۔ جس طرح سورۃ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ بے حیائی کو آ جائیں۔ تو یہ فرق ہے پہلی دوسری طلاق کا، رجی طلاق کا اور طلاق بائنہ اور تیسری طلاق کا۔ تو تیسری طلاق کے بعد اب نہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے اور عورت عدت اپنے گھر گزارے گی، اور نہ عدت کے بعد ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا ہے پہلے شوہر سے، اب کسی اور شوہر سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب یہاں بعض علماء استدلال کرتے ہیں حتی تنکح، میں نے جو موجود تھے پچھلے لیکچرز میں تو میں نے نکح ینکح اور انکح ینکح کا فرق بتایا تھا آپ کو۔ نکح ینکح اور انکح ینکح کا فرق کیا ہے؟ ایک میں نکاح کرنا مراد ہے، نکح ینکح مجرد، اور انکح ینکح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرانا۔ اور قرآن کریم میں اکثر جب مرد کا ذکر آتا ہے تو نکح ینکح استعمال ہوتا ہے، خود نکاح کرنا، اور جہاں عورتوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں انکح ینکح استعمال ہوتا ہے نکاح کرانا، کیونکہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، عورت کا نکاح ولی کرتا ہے، خطاب مردوں کو ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے تنکح کا لفظ بولا ہے، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے۔ کون نکاح کرے؟ وہ عورت نکاح کرے۔ تو یہاں وہ حضرات جو عورت کے لیے ولی کو ضروری قرار نہیں دیتے، احناف، حالانکہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ نکاح کے لیے ولی ضروری ہے جمہور کی طرح، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو جمہور کی رائے یہی ہے کہ عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی جمہور کی طرح، اور ایک رائے یہ ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے ولی کے بغیر۔ آج کل جو حنفی مسلک ہے وہ دوسری رائے کے مطابق ہے کہ عورت جو ہے وہ ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، تو وہ اس کی دلیل یہ بھی دیتے ہیں، حالانکہ واضح صریح حدیث موجود ہے کہ جی کئی احناف جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی جو پہلی رائے ہے اس پر ہیں، زیادہ تر جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اب حالانکہ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان کی، یہ حدیث بھی موجود ہے، اور لا نکاح الا بولی و شاہد عادل، کہ ولی کے بغیر اور عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو ان احادیث کی موجودگی میں بھی بعض کہتے ہیں کہ عورت بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے، اور وہ ان کی دلیل یہ بھی، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اب نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے کہ حتیٰ کہ وہ نکاح کرے دوسرے شوہر سے۔ تو اگر یہ دلیل ہو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے، تو صرف اصل میں ایک آیت سے یا ایک حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا، تمام آیات اور احادیث کو لے کر ایک مسئلہ اخذ کرنا چاہیے۔ جب دیگر آیات کو لیں گے تو دیگر اکثر آیات میں جب عورت کا ذکر ہے تو لفظ انکح ینکح ہے جس میں نکاح کرانے کی بات ہے، اور نکاح ینکح مردوں کے لیے ہے، جہاں مردوں کی نکاح کی بات ہے وہاں۔ تو یہ اس قسم کی ایک آیت لے کر اور قرآن کی دیگر آیتوں کو چھوڑ کر اور دیگر احادیث کو چھوڑ کر جو ہے یہ موقف سے نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حتی تنکح، نکاح ینکح کا ایک معنی عقد نکاح ہوتا ہے، نکاح کا عقد قائم کرنا، نکاح کرنا، عقد نکاح، اور نکاح ینکح کا ایک معنی باقاعدہ میاں بیوی کا تعلق بھی مراد ہوتا ہے، نکاح ینکح کا یہ معنی بھی ہے۔ تو
بہت سارے علماء یا نکاح ینکحو سے مراد تعلق لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا تعلق قائم ہو جائے عورت کا کسی دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد۔ ظاہری بات ہے یہاں تعلق سے مراد وہ تعلق ہوگا جو شرعی تعلق ہو۔ نکاح کے بعد نکاح وہ عورت خود نہیں کرے گی، نکاح تو اس کا ولی کرے گا۔ اگرچہ اگر عورت کنواری ہو تو تب بھی ولی شرط ہے، اور عورت اگر سیبہ ہو تب بھی ولی شرط ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا فرق ہے، اگر عورت کنواری ہو تو ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے، عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے، لیکن ولی کی رضامندی اس صورت میں ولی کو زیادہ حق حاصل ہے اگر عورت کنواری ہو، اور اگر عورت سیبہ ہو اس صورت میں بھی ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے، عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے، لیکن اس صورت میں عورت کی رائے کی اہمیت زیادہ ہے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ الأیم احق بنفسها من ولیہا، کہ جو سیبہ عورت ہے وہ اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کی رائے وزنی ہے، دونوں کی رائے کے ساتھ نکاح ہوگا، لیکن اس صورت میں ولی کو چاہیے کہ وہ سیبہ کی رائے کو زیادہ وزن دے۔ اور جو کنواری ہے وہ چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، وہ تجربہ کار نہیں ہوتی، تو اس میں بھی ولی اور کنواری دونوں کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اس صورت میں ولی کی رضامندی کو زیادہ فوقیت حاصل ہوگی۔ تو بالکل نکاح کر سکتی ہے، کنواری کی بھی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنواری سے بھی اجازت لو، فرمایا کنواری کی اجازت اس کی خاموشی ہے کیونکہ وہ شرم والی ہے، لیکن جو سیبہ ہے اس کی اجازت اس کی خاموشی نہیں ہے، وہاں وہ بول کر کرے گی، وہاں وہ شرم نہیں ہوتی جو کنواری میں ہوتی ہے۔ بس اتنا فرق ہے، کنواری سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، یعنی عورت کنواری ہو یا وہ سیبہ ہو، دونوں صورت میں ولی اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کنواری کی صورت میں ولی کا حق فائق ہے، اور ولی کی بات کو زیادہ وزنی، اس کے پاس زیادہ وزنی ہے، اور سیبہ کی صورت میں عورت کے پاس زیادہ وزنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیبہ کی صورت میں عورت خود ہی نکاح کر لے اپنا۔ تو اگر اس آیت سے دلیل لینی ہے، پہلی بات ہے ایک آیت سے دلیل نہیں لی جا سکتی، باقی ساری آیتیں بھی اکٹھی کرنی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی اس آیت میں یہ موجود ہے تو یہاں میاں بیوی کا تعلق مراد ہے نکاح کے بعد، یہاں جو ہے وہ عقد نکاح مراد نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیتیں اگر آپ لیں، جیسے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ پیچھے وہاں انکحا ينکحو ہے، اسی طرح یہاں مثلا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، بس نہ تم روکو انہیں یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے۔ یعنی اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے تو پہلی طلاق، دوسری طلاق، عدت گزر جائے، وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت ختم ہو جائے، پھر اگر وہ عورتیں اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ کن کو خطاب ہے؟ اولیاء کو خطاب ہے، یعنی اولیاء کا حق موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اولیاء کو کہہ رہے ہیں تم نہ روکو، یعنی ولی روک سکتا ہے۔ فرمایا اس صورت میں چونکہ وہ سیبہ عورت ہے، وہ اگر دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے ہی رجی طلاق کے بعد شادی کرنا چاہتی ہے عدت گزرنے کے بعد، تو اس کا حق فائق ہے، تم رکاوٹ نہ بنو، تم نکاح کرا دو۔ تو یہ آیات، تمام آیات کو اکٹھا کریں تو خطاب اولیاء کو ہے۔ تقریباً قرآن کریم میں اکثر آیتوں میں خطاب اولیاء کو ہے جہاں عورت کا مسئلہ ہے۔ تو کسی ایک آیت میں اگر وہ آ گیا تو اس ایک آیت سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور وہاں اکثر علماء نے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ اس سے مراد میاں بیوی کا تعلق مراد لیا ہے، اس سے مراد عقد نکاح مراد نہیں لیا۔ پھر احادیث مبارکہ بھی سامنے رکھیں تو بات بڑی کلیئر ہے، عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہاں سے پتہ لگا کہ اگر تیسری طلاق ہو جائے تو پھر صرف کسی مرد سے صرف نکاح کرنا کافی نہیں ہے۔ حتیٰ تنکیہ سے مراد میں نے ذکر کیا، اس سے مراد میاں بیوی کا تعلق ہے، یعنی کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد ان کا آپس میں تعلق قائم ہو، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے، ان کے درمیان بھی نباہ نہ ہو، اپنی مرضی سے طلاق دے، تو پھر یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں ساری پہلے پری پلانڈ نہ ہوں، جس کو حلالہ کہتے ہیں، یہ پری پلانڈ نہ ہو، یعنی یہ جو اگلا نکاح ہے، اگلا نکاح ہونا چاہیے، اگلا نکاح حلالہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو حلالہ ہوتا ہے پہلے سے طے ہو کہ جی پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنا ہے تو اس کے لیے نکاح کیا جائے، اور ایک رات گزارنے کے بعد اس سے وعدہ لیا جائے کہ تم نے طلاق دے دینی ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا۔
اس نکاح میں اور نکاح متع میں کیا فرق ہے؟ اس نکاح میں اور یہ حلالہ اور متع ایک ہی چیز ہے. متع میں بھی وقتی نکاح ہوتا ہے، وہ حرام ہے متع، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہے. تو یہ نکاح حلالہ بھی حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار لیے گئے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے. پھر فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ لعنت کرے حلالہ کرنے والے پر اور جس مرد کے لیے حلالہ کیا جا رہا، دونوں پر لعنت ہو. تو کتنی واضح حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ حلالہ باقاعدہ کراتے ہیں. اللہ معاف کرے. کل اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.